دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد رشاد الدین صاحب، سٹی پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند گریٹر حیدرآباد کو، کہ وہ آپ کے سامنے اپنا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے تقاضے، یہ عنوان کے تحت آپ کے سامنے خطاب پیش کریں۔ جناب حافظ محمد رشاد الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال تعالی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم امیر مقامی جماعت اسلامی سکندرآباد اور معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے تقاضے کا یہ عنوان جس پس منظر میں طے ہوا ہے، اس کی وجہ بہت واضح ہے اور سب کے سامنے ہے، اور وہ یہ کہ وقتاً فوقتاً اسلام کے مخالفین جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی پرسنالٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں، ٹارگٹ بنا رہے ہیں، ویسے میں ہم افراد امت کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کھل کر اور واضح ہو کر ہمارے سامنے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنانے والے دراصل اسلاموفوبیا کا شکار ہیں، اور اسلاموفوبیا کا یہ خطرہ، اس بات کا خطرہ ان کے پاس نہیں ہے کہ انتہا پسند افراد دھماکے کریں گے، خطرہ یہ بھی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بڑے پیمانے پر فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے۔ اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس بات کا کوئی خوف انہیں نہیں۔ اگر انہیں خوف اور خطرہ ہے کسی بات کا، تو یہ خوف اور خطرہ اس بات کا ہے کہ اسلام ذہنوں کو مسخر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر وہ اٹریکشن ہے، وہ کشش ہے، آپ کے پیغام میں، آپ کے دیے ہوئے اصولوں میں، آپ کے طرز زندگی میں، آپ کے دیے ہوئے لائف اسٹائل کے اندر، کہ اس کے نتیجے میں دنیا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، مغربی معاشرہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اسلام کی دامن میں جا گرے گا۔ چنانچہ اس خطرے کے پیش نظر اب دیکھنے میں یہ آنے لگا ہے کہ ان کے اہل دانش، ان کے مفکر، ان کے تھنکر، ان کے رائٹر، ان کے اوریٹرز، ان کی اہم شخصیتیں، یہ سارے کے سارے اب ان موضوعات پر لکھنے اور بولنے لگے۔ ڈیوڈ سیلبون ایک مغرب کا بڑا مفکر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے کہ اسلام سے لڑائی جیتنا مغرب کے لیے ممکن نہیں رہا، لوزنگ بیٹل وتھ اسلام۔ اسی طریقے سے فرانس میں 2015 جنوری میں ایک کتاب ریلیز ہوئی تھی، سبمیشن نام کی، مائیکل ہالبرگ کی لکھی ہوئی یہ کتاب، اس نے بڑے پیمانے پر اسلاموفوبیا کو پھیلایا ہے، اور اپنی کتاب سبمیشن میں وہ یہ بات لکھتا ہے کہ فرانس میں آئندہ 7 سال بعد اسلام پسندوں کی حکومت کا دور آ جائے گا۔
2015 جنوری میں لکھے جانے والی کتاب اگر یہ کہتی ہے کہ 7 سال میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ 2022 میں وہ دن آ جانے چاہیے۔ اسٹیٹسٹکس اس کلیم کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے، حقیقت سے بہت دور یہ تجزیہ ہے، لیکن یہ تجزیہ بتاتا ہے کہ کس قدر وہ اسلام سے خوف کا شکار ہو گئے ہیں، کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کوششوں کے اندر مصروف۔ اسی طریقے سے سیلبون نے ایک اور جگہ ایک بات لکھی ہے، اور اس بات کو امریکہ کے سابق وزیر خارجہ نے بھی سپورٹ کیا ہے، تائید کی ہے، اتفاق کیا ہے انہوں نے ان کی بات سے۔ اور ڈیوڈ سیلبون کی تحریر کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اگر موجودہ صورتحال اسی طرح رہی تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے عہد کی تاریخ اسلامی خلافت کی نگرانی میں لکھی جائے گی۔ گویا وہ اس حد تک اس وقت متفکر ہیں اور اندیشوں کا شکار ہیں، اور وہ کہنے لگے ہیں کہ ہمارے اس پیریڈ کی جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہوگا یہ کہ مورخ تاریخ لکھنے کے لیے بیٹھے گا تو آج کے دور کی تاریخ کو وہ لکھے گا اسلامی خلافت کی نگرانی کے اندر۔ گویا اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، خلافت اسلامی زمین پر قائم ہو جائے گی، اور اسلامی خلافت کی نگرانی میں ہمارے اس پیریڈ کی تاریخ لکھی جائے گی، یعنی دنیا میں اسلامی خلافت کا دور آنا اتنا قریب ہے، اس کا یہ کہنا ہے۔ چنانچہ مغرب نے اس خطرے کے خلاف جو پالیسی بنائی ہے، پہلے تو وہ غیر ضروری فوبیا کا شکار ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک زبردست قسم کا اس کے اوپر کام کیا ہے، جو پالیسی بنائی ہے اس کا پہلا جز یہ ہے کہ اسلام کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کیا جائے تاکہ اسلام قابل نفرت چیز بن جائے۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں سے ایسے کام کروائے جائیں جس سے ان کا پروپیگنڈا صحیح معلوم ہو۔ اسلامی ممالک کے اندر، اسلامی خطوں کے اندر، اسلامی علاقوں کے اندر اس طریقے سے خون ریزی کی جائے کہ وہ علاقے جہنم بن جائے، تاکہ لوگوں کے سامنے اسلام کا نام آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، مسلمانوں کا تصور آئے، تو اس کے نتیجے میں لوگ وحشت محسوس کرنے لگے۔ تیسرے یہ کہ اسلامی تحریکات سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ چوتھے یہ کہ غلبہ اسلام کی تمنا رکھنے والوں کے اندر تفرقہ پیدا کیا جائے، اور پانچویں یہ کہ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے تعلق کو کمزور کر دیا جائے۔ پھر چھٹے یہ کہ اپنی مرضی کی حکومتوں، اپنی مرضی کی فوج اور اپنی مرضی کی ڈیپ اسٹیٹ کو بڑھاوا دیا جائے، اور اس ذریعے سے اپنے مقاصد کو حاصل کیا جائے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے اہل ایمان کو مختلف گروپس کے اندر تقسیم کیا ہے۔ یہ سیکولر مسلمان ہیں، یہ ماڈرن مسلمان ہیں، یہ روایت پسند مسلمان ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہیں، بنیاد پرست ہیں۔ اور پھر انہوں نے مختلف کتابیں جو لکھوائی ہیں، اس کے اندر وائی اسلام نیڈس ریفارمیشن کے نام سے ایک کتاب آئی ہے ایان علی ہرسی کی، جس میں وہ یہ بات لکھتا ہے کہ مسلمان اخروی زندگی کو ترجیح دینا چھوڑ دیں۔ دوسرے وہ یہ بات لکھتا ہے کہ مسلمان شریعت کے بجائے سیکولر قوانین کا احترام کریں۔ تیسرے یہ کہ مسلمان اپنی تہذیب کا دوسروں کے سامنے تعارف نہ کروائیں کہ کیسے رہیں، کیا کھائیں، کیا پئیں، کس قسم کے لائف اسٹائل کو اختیار کریں۔ چوتھے یہ کہ تصور جہاد کو چھوڑ دیں، اور پانچویں خاص قابل غور بات ہے وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی نعوذ باللہ نئی تعبیر ہو سکتی ہے، اور پھر یہ کہ ان کی باتوں پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ یہ ٹارگٹ اس طریقے سے بنا کر اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے اس بات کے لیے کوشش میں مستقل مصروف ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو وہ ٹارگٹ بنایا جائے، اور اسی کے حصے کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کارٹونز، کبھی ناولز، کبھی کسی اور قسم کی کوئی حرکت وہ مستقل ہو رہی۔ ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اس تعلق کے کچھ تقاضے. سب سے پہلا تقاضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا وہ یہ کہ آپ کے اوپر ایمان کو مزید پختہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر لوگ حملے کر رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے بلند، سب سے بزرگ، سب سے عظیم شخصیت ہے. اور مختصر الفاظ میں بعد از خدا توئی بزرگ قصہ مختصر. تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر ہمارا ایمان اور آپ کی دعوت پر، آپ کے پیغام پر، آپ کے طریقوں کے اوپر ہمارا یہ یقین مستحکم ہو کہ اس کے اندر ہی کامیابی ہے، اس سے ہٹ کر کسی راہ میں کوئی کامیابی نہیں. نبی نے جو لائف سٹائل چھوڑا ہے اسی میں کامیابی ہے. نبی نے جو ہیومن رائٹس کا تصور دیا ہے اسی میں انسانیت کو سب سے زیادہ سکون ملنے والا ہے. نبی نے لیبر رائٹس کی جو بات بتلائی اس سے زیادہ اچھے اصول دنیا کو نہیں دیے جا سکتے. نبی نے ویمنز رائٹس کی جو بات بتلائی ہے، دنیا انسانیت کو سب سے زیادہ اگر اطمینان مل سکتا ہے تو انہی اصولوں کو نافذ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ کو چلانے کے جو اصول دیے ہیں، جو داخلہ پالیسی بتلائی ہے، جو فارن پالیسی عملاً آپ نے اختیار کر کے دکھلائی ہے، صلح کے جو اصول آپ نے دیے ہیں، جنگ کے جو طریقے آپ نے بتلائے ہیں، قیدیوں کے ساتھ جو رویہ آپ نے اختیار کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ جو سلوک آپ نے اختیار کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ نبی کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اس بات پر یقین کامل ہمارا ہونا چاہیے. تو نبی سے تعلق کا یہ سب سے پہلا تقاضا ہے کہ مخالفین کی مخالفت چاہے کتنی ہی ہو، چاہے نبی کی شخصیت پر لوگ کتنی ہی انگلیاں اٹھائیں، ہمارا یہ یقین ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بے چوں چراں آپ کی ہر بات قبول کرنے کے قابل، ایسی شخصیت نبی کی تھی جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے نبی سے تعلق کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. قرآن کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بات بتلائی گئی کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. گویا نبی کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ اس آیت کے ذریعے سے بہت واضح ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جو مثالیں ہمارے سامنے چھوڑی ہیں ہم بار بار اسے سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اطاعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، صرف اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ بدر کی جنگ کا فیصلہ کرنے سے پہلے انصاری صحابہ کی طرف سے کوئی پازیٹیو سگنل آ جائے. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو. حضرت ابوبکر اٹھے مشورہ دیا تو اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو. حضرت عمر اٹھے اور ریپیٹ کیا اس بات کو، پھر اللہ کے رسول نے وہی کہا. حضرت مقداد اٹھے وہی کہا. اور جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کا اشارہ ہم انصاری صحابہ کی طرف ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں. تو اس موقع پر حضرت سعد ابن معاذ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اگر حکم دیں تو ہم سمندر کے اندر گھوڑا ڈال دینے کے لیے تیار. گویا آپ کے حکم سے منہ موڑنے کا، اطاعت نہیں کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ جو فیصلہ کریں ہم آپ کے ساتھ. جن الفاظ میں انہوں نے بات بتلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے واضح آثار لوگوں نے محسوس کیے. اللہ کے رسول نے انہیں دعا دی اور پھر اس کے بعد ڈیسیشن لے لیا کہ چلیں ہم باہر نکل کر بدر کی طرف بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مثال ہمارے پاس غزوہ تبوک کی شکل میں کہ 3 صحابہ جب جنگ میں نہیں گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کے بعد ان کے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے ان کا بائیکاٹ کیا گیا کہ رشتہ داروں نے ملنا چھوڑ دیا، دوستوں نے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا
یہاں تک کہ وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے، کوئی ان سے ملنے کا روادار نہیں رہا۔ لوگوں نے نبی کی اطاعت کی تو ایسے اطاعت، اور پھر جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد اعلان کیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، تو اس موقع پر لوگ ان لوگوں سے ملنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑے اور اس طریقے سے آ کر مبارکباد دینے لگے کہ لوگوں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ایک اشارہ تھا نبی کا جس سے پوری مدینے کی آبادی ان لوگوں سے ملنے کے لیے رک گئی تھی، اور پھر ایک اشارہ نبی کا ہوا تو پورا مدینہ امٹ پڑا ان سے ملنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کی جو مثال صحابہ نے قائم کی، وہ ایک اعلان ہوا نبی کی طرف سے کہ شراب حرام ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا ہے، نبی کے نمائندے نے اعلان کیا، تو دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ شراب کی مجلس جمی ہوئی ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قیمتی قسم کی شرابیں ہیں، لیکن حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ جاؤ انس کنفرمیشن لاؤ اس کا، باہر گئے اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ نبی کا منادی اعلان کر رہا ہے، آ کر کہا کہ صحیح اطلاع ہے، اور پھر وہ قیمتی شراب کے بوٹلز توڑے گئے، اور ایک گھر میں، ایک مجلس میں، ایک محفل میں ایسا نہیں ہوا بلکہ مدینے کی گلی گلی نے منظر پیش کیا کہ شراب ہر گھر سے نکل رہی تھی، بہہ رہی تھی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے نتیجے میں جو اطاعت کا جذبہ تھا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے جب فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی اور ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر کہا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ دیکھ لیا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون عزت والا ہے اور کون ذلیل ہے، عزت والا ذلیل کو باہر نکال دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو، جو مسلمان تھے، بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے باپ یہ کہتے ہیں۔ بیٹے نے، جو کہ صاحب ایمان تھے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، اللہ کے رسول اگر آپ کہیں کہ میں اپنے باپ کا سر لاؤں تو میں سر لا کر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی تو مدینے کے انٹرنس پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور پھر جب ان کے والد مدینے میں داخل ہونے لگے تو کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخلے کی اجازت نہیں دیں گے مدینے میں آپ کو میں انٹری نہیں دے سکتا، اور اس وقت تک انٹری نہیں دی جب تک کہ رئیس المنافقین نے اپنے نمائندے کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل نہیں کر لی۔ اللہ کے رسول نے جس موقع پر کہا ان کے بیٹے کو چھوڑ دو ان کا راستہ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے راستہ چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں نے 4 مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ نبی سے تعلق کا تیسرا تقاضا، پہلا تقاضا ایمان پر مزید استحکام، مضبوطی، دوسرا تقاضا اطاعت، تیسرا تقاضا ہے اتباع۔ اتباع کا مطلب فالو کرنا۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق؟ اطاعت کے معنی کوئی حکم دیا جائے تو اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھنا، لبیک کہنا۔ اتباع کا مطلب بغیر حکم دیے صرف دیکھ کر فالو کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ اور دنیا نے دیکھا صحابہ کو سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی جگہ جگہ رکتے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے جاتے ہیں۔ دوسروں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کے ساتھ تھا، نبی اس مقام پر رکے تھے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، میں بھی وہیں رکا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر فلاں مقام پر نبی رکے تھے، پھر میں بھی وہیں پر رکا۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں پر بھی رکتے گئے تھے انہوں نے اتباع کی، حالانکہ نبی نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ آئندہ ہمیشہ سفر کرو تو یہاں پر رکنا اور نماز ادا کرنا، ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں تھی نبی کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی لوگوں نے مثالیں چھوڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو دیکھا تو اس طریقے سے لوگوں نے اتباع کی۔ زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر لوگوں نے اتباع کی بھی مثالیں قائم کی۔
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا جو چوتھا تقاضا ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے بڑھانا. انسان کسی پر ایمان بھی رکھے، کسی کی اطاعت کے لیے تیار ہو اور کسی کی اتباع بھی کرے، لیکن اس کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن نہ سمجھے، اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں اور اس کے مشن کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار نہ رہے، تو پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے تقاضے کو پورا نہیں کرنے والی بات ہوگی. چنانچہ ہمارے سامنے اس کی مثالیں کہ نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے صحابہ نے کس قسم سے جد و جہد کی. ہمارے سامنے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. دنیا انہیں فاتح عجم کے نام سے جانتی ہے، عراق عرب کے کانکرر کی حیثیت سے اور دنیا کے اندر وہ اٹھے. نبی سے مشن کا جو نبی کے مشن کو زندگی کا مشن بنایا تو انہوں نے عراق کو فتح کیا. ہمارے سامنے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے مشن کو زندگی کا مشن بنایا تو اللہ نے وہ مقام بلند عطا کیا کہ حضرت عمر جیسے مسلمانوں کے امیر جب کبھی حضرت بلال کو مخاطب کرتے تو سیدنا سیدنا، ہمارے سردار کہہ کر مخاطب کرتے. نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے زید ابن حارثہ اٹھے، غلام تھے وہ، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس مشن کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جب آگے بڑھے تو وہ وقت آیا کہ لشکر موتا کے سردار وہ بنائے گئے، کمانڈر ان چیف بنائے گئے غزوہ موتا کے اندر. وہ لشکر جس کے اندر خالد ابن ولید موجود تھے، وہ لشکر جس کے اندر جعفر طیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی موجود تھے، اس لشکر کے کمانڈر ایک غلام، نبی کے آزاد کردہ غلام تھے. اس کے باوجود اس مشن کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے تھے، سابقون الاولون میں سے تھے، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے. اللہ نے وہ مقام بلند عطا کیا اس مشن کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. جب آگے انہی کے فرزند اسامہ ہیں. اللہ رب العالمین کے یہ پسندیدہ نبی کے چہیتے، اور جب انہوں نے اس مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنایا تو ان کو بھی اتنا مقام بلند ملا کہ اس لشکر کا کمانڈر اللہ کے رسول نے ان کو بنا دیا جس کے اندر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شریک تھے. اپنی زندگی کے آخری لشکر کو اللہ کے رسول نے جب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اس کا کمانڈر اسامہ ابن زید کو بنایا جس وقت ان کی عمر 17 برس کی تھی، اور اس لشکر کے اندر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شامل. اتفاق یہ ہوا کہ وہ لشکر نکلنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے اور حضرت ابو بکر کے اوپر خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ آ پڑا. تو انہوں نے نبی کے فیصلے کے مطابق اسامہ ابن زید ہی کو کمانڈر بنا کر انہیں جانے کی دی، لیکن کہا کہ مجھے مشوروں کے لیے حضرت عمر چاہیے، اور کہا کہ تم انہیں چھوڑ دو. ان سے اجازت لے کر حضرت عمر کو رکھوا لیا اور باقی اسلامی لشکر گیا اسامہ ابن زید کی کمان. ابو عبیدہ ابن جراح ہیں اور یہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں، اور دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے سیریا کو فتح کیا. یہ تصور عام ہونے لگا تھا کہ خالد بن ولید جہاں جاتے ہیں وہاں فتح حاصل ہوتی ہے، تو حضرت عمر نے خالد بن ولید کی جگہ پر ابو عبیدہ ابن جراح کو کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجایا، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا. عمر ابن عاص ہیں، وہ جو اہل مکہ کے نمائندے ایمبیسیڈر کی حیثیت سے آئے تھے حدیبیہ کے موقع پر. حبشہ کے ناکام سفیر کی حیثیت سے یہ گئے تھے. شاہ نجاشی کے دربار میں جا کر انہوں نے کمپلین کی تھی کہ یہ ہمارے پاس سے کچھ لوگ بھاگ کر آئے ہیں، آپ ان کو واپس کر دیجئے. اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ حدیبیہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے اور دنیا نے دیکھا کہ وہ مصر کے فاتح کی حیثیت سے اٹھے. تو نبی سے تعلق کا یہ چوتھا تقاضا ہے کہ نبی کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن سمجھیں، اور جنہوں نے زندگی کا مشن بنایا اللہ نے ان کو دنیا میں بھی سربلندی عطا کی، دنیا میں بھی وقار عطا کیا،
عروج اور غلبہ ان کو ملا جنہوں نے نبی کے مشن زندگی کا مشن سمجھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا جو 5واں تقاضا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے۔ نبی کا دفاع صحابہ نے میدان جنگ میں کیا تھا۔ ایک مرحلہ وہ تھا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور اس موقع پر اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، دوڑتے ہوئے پہنچے نبی کے پاس، اور یہ پہلی تلوار تھی جو نبی کی حمایت کے اندر اٹھی تھی، نبی کے دفاع کے لیے اٹھی تھی۔ حواری رسول کا لقب ان کو دیا گیا تھا۔ اور پھر احد کا میدان ہے جس میں دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک ہو رہے ہیں، تو اپنی پیٹھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والے ہتھیاروں کو، تلواروں اور تیروں کو روکنے کے لیے کر، اور اپنی پیٹھ پر زخم کھانے شروع۔ حضرت طلحہ کو لوگوں نے اس موقع پر دیکھا کہ کیفیت یہ ہے کہ دشمن قریب پہنچ گیا ہے، کہ کچھ وقت تک تو حضرت طلحہ کی کیفیت یہ ہوئی کہ اپنے ہاتھوں پر تیروں اور تلواروں کو روکتے رہے، اور جب ایک تلوار کا کاری زخم ان کے ہاتھ پر پڑا تو جیسے ہی تلوار ہاتھ سے ٹکرائی دشمن کی، تو اس موقع پر زبان سے سی کی آواز نکل گئی، اور وہ آواز جیسے ہی نکلی تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آواز کو سنا، اور جنگ کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ طلحہ اس وقت کنٹرول کر لیتے اور ان کی زبان سے وہ آواز نہیں نکلتی تو تم دیکھتے کہ فرشتے طلحہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے، تم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ لیتے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایات اور یہ واقعات تفصیل سے ملتے ہیں احد کی، کہ کس طریقے سے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، جب دیکھا کہ اللہ کے رسول زخموں سے چور ہو کر ایک گڑھے میں گر پڑے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں لوہے کی خود دھس گئی ہے، نکالنے کی کوشش کی انہوں نے تو ایک لوہے کی کڑی نکلی اور اس کے ساتھ ان کا ایک دانت ٹوٹ کر گر گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ابو عبیدہ تم ہٹو، میں دوسری کڑی نکالتا ہوں۔ تو اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ نہیں ابو بکر، واللہ مجھے ہی یہ سعادت حاصل کرنے دیجئے، اور دوسری انہوں نے لوہے کی کڑی نبی کے چہرے سے جب کھینچ کر اپنے دانت سے نکالی تو دوسرا دانت ٹوٹ کر گر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا یہ جو تقاضا تھا کہ نبی کا دفاع کیا جائے، صحابہ نے اس دفاع کا حق ادا کیا اس میدان میں۔ اللہ کے رسول سے تعلق کا تقاضا اس وقت میدان جنگ میں وہ تھا، اور آج نبی سے تعلق کا تقاضا نبی کے ڈیفنس کا یہ علمی میدان کے اندر کرنا۔ لوگ نبی کے خلاف تحریریں لکھ رہے ہیں تو نبی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو ہم میں سے اچھے رائٹرز ہیں وہ نبی کا اپنی رائٹنگز کے ذریعے سے دفاع کریں، جو ہم میں سے اچھے اوریٹرز ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی تقاریر کے ذریعے سے دفاع کریں، جو ہم میں سے اچھا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ڈسکشنز کر سکتے ہیں، ڈائلاگز میں حصہ لے سکتے ہیں، وہ نبی کی شخصیت کا دنیا کے سامنے اس طریقے سے تعارف کروائیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا کے اچھے استعمال کے ذریعے سے نبی کی شخصیت کا تعارف کروا سکتے ہیں، نبی کے میسیج کا دنیا کے سامنے تعارف رکھ سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے نبی کی شخصیت کا، نبی کے میسیج کا تعارف کروائیں۔ کوئی فیس بک پر، کوئی ٹویٹر کے اوپر، کوئی کسی چیٹ روم کے ڈسکشنز کے اندر، کوئی کسی اور ذریعے سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے کی یہ جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کا استعمال نہیں کیا جائے تو اندازہ کیجئے کہ ایک طرف تو ہمارے سامنے نبی سے تعلق رکھنے والوں نے وہ مثالیں چھوڑی ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص احد کے میدان میں
نبی کی طرف بڑھنے والے دشمنوں پر نشانہ لگا کر تیر اندازی کر رہے تھے اور ایک ایک دشمن کو قریب آنے سے روک رہے تھے، تو اللہ کے رسول اس موقع پر ان سے اتنا خوش ہوئے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات نکلی کہ ساتھ تم تیر پر تیر چلائے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے حق میں کتنی بڑی بات کہی، آپ اندازہ کیجیے۔ تو ان لوگوں نے تو میدان میں جنگ کے اندر یہ مثالیں پیش کی تھی اور دفاع کی انہوں نے ممکنہ کوشش کی۔ اس وقت بعض صحابہ کو تو معمول یہ تھا کہ جس جنگ میں جاتے ان کا ایک ہی کام یہ رہتا تھا، وہ رات میں جب اللہ کے رسول کے آرام کا وقت ہوتا وہ کہتے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے رات گزار دیں گے۔ بعض مخصوص صحابہ تھے، تو لوگوں نے اس وقت جس قسم کے دفاع کی ضرورت تھی وہ دفاع کیا، اور اب ڈیفنس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طریقے سے کرنا ہے، آج کے حالات جس بات کا تقاضا کرتے ہیں، اس طریقے سے آج کے اس دور میں ڈیفنس کرنا یہ امت مسلمہ کے افراد کی ذمہ داری۔ ہورڈنگز لگائے جائیں پیرس کے روڈوں پر، اور کبھی تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی کے ناولز آئیں منظر عام پر، اور کبھی کارٹونز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بنائے جائیں، اور اس کے باوجود نبی سے تعلق رکھنے والے نبی کا کم سے کم علمی دفاع کرنے کے لیے آگے نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تعلق بہت مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر نبی سے تعلق کا جو چھٹا تقاضا ہے وہ یہ کہ اس راہ میں اگر کوئی تکلیف آئے اور کوئی مصیبت آئے تو انسان اسے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار رہے۔ ہمارے سامنے وہ مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکے کے اندر ایک موقع پر دشمنوں نے حملہ کیا، عتبہ ابن ربیعہ نے اس قدر انہیں مارا کہ چہرہ سوج گیا، پہچاننا مشکل ہو گیا ان کو۔ بڑی مشکل کے ساتھ کپڑے میں لپیٹ کر بنو تمیم ان کو گھر لائے۔ ہوش آیا تو پہلا سوال کیا کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں کو غصہ آیا کہ اس حال میں بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے جن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں نبی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ دار ارقم پہنچے، نبی کو دیکھا کہ نبی بخیر ہیں، تب پھر وہ کھانا کھانے کے لیے تیار۔ ہمارے سامنے بیخی میں وہ روایت ملتی ہے ایک انصاری خاتون کی کہ میدان جنگ میں باپ بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے۔ اپنے خیامگاہ سے وہ خاتون نکلی اور آگے بڑھی تو کسی نے اطلاع دی کہ تمہارے باپ مارے گئے، کسی نے کہا کہ بھائی شہید ہو گئے، کسی نے کہا شوہر شہید ہو گئے۔ ہر خبر وہ سنتی رہی اور سوال کرتی رہی کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے، مجھے دکھاؤ، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ سلامت ہیں تو پھر دنیا کی ہر تکلیف اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ ابن اسحاق نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خبیب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ پھانسی کے تختے پر ہیں اور پھر انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر کہا گیا کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ لٹکا دیے جائیں اور تم چھوڑ دیے جاؤ؟ البدایہ و نہایہ میں ان کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ بخدا میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ کے پیر میں کانٹا چبھے اور میں چھوڑ دیا جاؤں۔ اسی طریقے سے زاد المعاد میں ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن سعد ابن ربیع کی تلاش میں ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ ان کو دیکھو تو میرا سلام ان سے کہنا۔ اور پھر یہ بھی کہنا کہ اپنے آپ کو کیسے حال میں پاتے ہو، نبی یہ جاننا چاہتے۔
صحابی گئے ڈھونڈنے کے لیے، کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے اندر چکر کاٹنے لگا ان کو دیکھنے کے لیے، اور پھر ان کے قریب پہنچا بالآخر تو دیکھا کہ جسم پر بے شمار زخم لگے ہوئے ہیں تیر اور تلوار کے۔ تو پھر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجایا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نبی سے سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ کے رسول میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار کو یہ پیغام دے دینا کہ اگر رسول اللہ کو کچھ ہو گیا تو تم اللہ کے پاس کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی۔ مالک الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ اس موقع پر جبکہ نبی کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، وہ آگے ہے اور نبی کے جسم کا جو خون تھا انہوں نے چوس کر صاف کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے تھوک دو، تو انہوں نے کہا کہ بخدا میں اسے کبھی نہیں تھوکوں گا۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا یہ ایک تقاضا ہے کہ اس راہ میں اگر کوئی تکلیف آئے تو انسان اسے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے میں نے آپ کے سامنے یہ 6 تقاضے پیش کیے ہیں کہ اللہ کے رسول سے تعلق کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ایمان اور مستحکم ایمان، دوسرے یہ کہ نبی کی اطاعت، تیسرے یہ کہ نبی کی اتباع، چوتھے یہ کہ نبی کے مشن کو اپنا مشن سمجھ کر انسان زندگی گزارے، پانچویں یہ کہ نبی کا ڈیفنس کیا جائے۔ آج کے اس دور میں علمی سطح پر سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے، تحریر اور تقریر اور ڈیبیٹس اور ڈسکشن کے ذریعے سے، اور چھٹے یہ کہ اس راہ میں کوئی تکلیف آئے اور کوئی مصیبت آئے تو اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ ان سارے ذرائع سے اگر نبی کی شخصیت کا دفاع کیا جائے، نبی کے میسیج کا دفاع کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے ان تعلق کے اگر تقاضوں کو ہم پورا کریں تو یقیناً مغرب جس خوف میں مبتلا ہے، جس فوبیا کا شکار ہے، وہ حد سے زیادہ اسلام فوبیا ہے، لیکن وہ دن بھی دور نہیں ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس دنیا میں بالآخر غالب آئیں گے۔ یقیناً اس سے پہلے کچھ مراحل سے گزرنا پڑے گا، اسٹرگل کرنی پڑے گی، لوگوں تک اس میسیج کو کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا، نبی کی شخصیت کا تعارف کروانا پڑے گا۔ اور یہ تعارف اگر صحیح طور پر ہوگا، صحیح طور پر دنیا نبی کو جانے گی، نبی سے واقف ہوگی، تو اس بات کا یقین رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے اہل ایمان نبی سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر نبی کو چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، دنیا کے اور بھی بہت سارے لوگ نبی کی شخصیت سے واقف ہوں گے تو وہ بھی نبی کو اسی طریقے سے چاہنے لگیں گے، نبی کے میسیج کو قبول کریں گے۔ اس کے نتیجے میں ان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، ان کی آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ تو وہ نبی جنہوں نے دنیا میں ہمارے لیے ایک زندگی کا بہت کامیاب راستہ بتلایا، اطمینان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، اور وہ نبی جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حشر کے میدان میں بھی سفارش کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے جبکہ کوئی اور سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس مرحلے پر کھڑے ہوں گے۔ تو اس نبی سے تعلق کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے تعلق کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بولنے اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔